بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اردو 101 کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس میں اردو شاعری کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بات ہوگی، اور اس سلسلے میں ہم اصناف کے حوالے سے بات کریں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اصناف نے اردو ادب میں کس طرح جگہ پائی اور وہ وسطی دور میں کس صورتحال میں تھی، یا یوں کہیے کہ اردو ادب میں مختلف اصناف کس طرح آئیں اور پھر تیسری صدی کے آغاز میں اس میں کس نوعیت کے امکانات پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں ہم 3 حوالوں سے بات کریں گے، جس میں دکنی دور، میر و سودا کا دور اور مومن و غالب کا دور شامل ہے۔ اردو ادب کا پہلا مرکز دکن کو کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دکن سلاطین دہلی کے پایہ تخت سے کافی دور تھا۔ اس دوری کے باعث یہ سلاطین دہلی کے قلمرو سے دور ہی رہا۔ یہاں پر وقتاً فوقتاً مختلف حکومتیں قائم ہوتی رہیں، اور پھر محمد تغلق 14ویں صدی میں پایہ تخت کو دہلی سے اٹھا کر دکن لے گیا، تو اس کے ساتھ اہل دانش، اہل ادب اور قدیم مورخ بھی گئے۔ ضیاء الدین برنی کی روایت کے مطابق اس کے ساتھ عوام الناس بھی دہلی چلے گئے، اور اسے دولت آباد کا نام دیا گیا۔ یوں شمال اور جنوب کے لوگ مل گئے اور نئی زبان میں ادب تخلیق ہونے کے امکانات پیدا ہوئے۔ بہرحال یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس ادب کو اردو ادب نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اسے نیم اردو ادب کہا جا سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ ایک ایسا بدیہی دور تھا جس میں نئے ادب کو تخلیق کرنے کے امکانات تھے۔ یہ نقوش اول تھے، اور نقوش اول واضح نہیں ہوئے بلکہ حویلے ہوتے ہیں۔ اب عزیز طلبہ، آپ لوگوں کو اس لیکچر کے اندر میں نے بتایا کہ 3 ادوار ہیں ہمارے: دکنی دور، میر و سودا کا دور اور مومن و غالب کا دور، اور ہمارا اردو ادب کا پہلا مرکز دکن ہے۔ اور دکن میں یہ کس طرح سے ادب تخلیق ہونا شروع ہوا، اس حوالے سے بات ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ شاعری کے آغاز و ارتقاء کو ہم اصناف کے حوالے سے جب بات کریں گے، ہم ہر صنف کا الگ جائزہ لیں گے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے MCQs لیکچرز کے، اور آپ کو ساتھ ساتھ میں اس کے ٹیسٹ وغیرہ بھی دوں گی تاکہ آپ کی تیاری میں یہ ساری چیزیں آپ کی معاونت کر سکیں۔ شکریہ۔